نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ رمضان المبارک، عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اب رمضان المبارک کی بالکل پہلی تاریخ ہے اور ہر آدمی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا اہتمام ضرور کرے۔ اس میں ایک بڑی برکت کی پہچان یہ بھی، ایک بڑی برکت کی نشانی یہ بھی ملی کہ یہ مبارک دن سے مبارک مہینہ شروع ہوا، یعنی جمعے کے دن سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور پہلا روزہ ہی جمعے کے دن کا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے۔ حالانکہ تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اللہ کے قرآن کی آیات سے ہم سب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے، یعنی امت مسلمہ کے لیے بڑا اہم اور بہت ہی جو ہے بلندی والا اور اعلیٰ دن قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور جب دوسرا نماز ہی کی نیت سے داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک گائے یا بھینس اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، تیسرے کو ایک بکری کا، اور چوتھے کو ایک مرغی کا، اور پانچویں کو ایک انڈا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ جمعے کی فضیلت ہے اور ٹھیک اسی دن سے آج ہمارا رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ جو ہے وہ مارچ کی 24 تاریخ ہے، اور اس میں جو رمضان المبارک کے جو سحر و افطار کے اوقات ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نیچے لکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ان کو لکھنے سے کچھ فائدہ بھی اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ صرف ایک ہی مقام کے لیے جہاں میں بیٹھا ہوں وہیں سے جو ہے منسلک ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے یہاں جو نقشہ موجود ہے اسی نقشے سے روزے کو افطار کریں اور اسی نقشے سے سحری کو ختم کریں۔ عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے اگرچہ اس طرح کی ویڈیو کئی ایک میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر چکا ہوں جس میں رمضان کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن کیونکہ رمضان آج سے شروع ہوا تو میں پھر انہی احادیث کو آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کی جو عظمت ہے ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ یہ حدیث ہے جو میں نے لی ہے مسلم شریف سے، جس کا نمبر 1495 ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلی بات جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت کے جو ہے زیادہ دروازے ہیں۔
दूसरे फरमाया कि जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, यानी जहन्नम के जितने भी दरवाज़े हैं, जहन्नम के 7 दरवाज़े अहादीस से साबित होते हैं, वो सातों के सातों दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद फरमाया कि जो शर्किश शयातीन हैं उनको भी जंजीरों में कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है कि आम गुनाह करने वाला भी गुनाह करते हुए हिचकिचाता है कि क्योंकि शैतान उस तक नहीं पहुंचता। अलबत्ता जो छोटे शयातीन हैं वो उस तक पहुंचते रहते हैं और उसको बराबर उसको जो है नेकी के रास्ते से हटाते रहते हैं। इसके अलावा जो हदीस नंबर 2496 है, इसमें बिल्कुल ठीक यही अल्फाज हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है, तो उस वक्त से अल्लाह की तरफ से रहमतों के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। 95 नंबर हदीस में जन्नत के दरवाज़े हैं और 96 नंबर में रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और फिर फरमाया कि जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और तमाम सरकिश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। यही हदीस बिल्कुल हदीस नंबर 2497 का भी मफ़हूम है। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ जो ज़िक्र किया गया है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो रमज़ानुल मुबारक का अदब, जो रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते हों, उन लोगों के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और ठीक उन्हीं लोगों के लिए जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन भी उन्हीं लोगों से हटा दिए जाते हैं जो लोग दुनिया के अंदर नेकी को अपना नस्बुल ऐन बनाने की कोशिश करते हैं या बनाना चाहते हैं। अजीज़ दोस्तों, तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह के लिए रमज़ानुल मुबारक का अदब और इसका एहतराम करें और रमज़ान के रोज़े रखें, क्योंकि रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हमारे ऊपर रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। अगरचे 3 लोगों को पहले हुक्म में रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त दी गई थी, एक मुसाफिर को और एक उसको मरीज़ को, और इन दोनों के लिए तो आज भी इजाज़त है कि अगरचे वो चाहें तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, जब बाद में तंदुरुस्ती हो या मुकीम हो जाएं तो फिर रोज़ा तो उनकी जो है गिनती को पूरी कर लें। लेकिन एक हुक्म और भी था शुरू में, वो ये था कि अगर कोई आदमी ये चाहता हो कि मैं रोज़े ना रखूं तो उसको इजाज़त थी। अलबत्ता उसको हुक्म ये था कि वो हर रोज़े की तरफ से एक फ़िदिया अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे, यानी एक गरीब को अपने यहाँ खाना खिलाए या एक गरीब को कपड़ा पहनाए या फिर क्या करे कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे। खैर ग़ुलाम के आज़ाद करने की कोई जो है हदीस मेरे सामने से नहीं गुज़री है। अज़ीज़ दोस्तों, ये दो ही चीज़ें गुज़री हैं, या तो किसी गरीब को कपड़ा पहनाए या फिर किसी गरीब को एक यानी दोनों वक्त का खाना खिलाए। ये है उसका तरीक़ा, इसको कहते हैं फ़िदिया। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, इसी आयत के अंदर जो कुरान करीम के अंदर जो दूसरे पारे के अंदर मौजूद है, उसमें इस आयत को मनसूख करके हुक्म दिया गया कि मुसाफिर और बीमार को तो इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दे, लेकिन इसके बाद में जो रोज़ा रख सकता है उसको रोज़ा रखना ही पड़ेगा। वो आयत के कुछ अल्फाज मनसूख हैं और कुछ बाकी हैं। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले भी रोज़े रखते थे और आप रखते थे 10 मुहर्रम का रोज़ा, 9 ज़िलहिज्ज का रोज़ा और महीने में 3 रोज़े भी रखते थे और उम्मत को भी इन रोज़ों के रखने का हुक्म देते थे। लेकिन जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया तो ये रोज़े इन रोज़ों के बारे में आपने फरमाया कि जिसका दिल चाहे रखे
اور جس کا دل نہ چاہے وہ چھوڑ دے۔ البتہ جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے ایام بیض کے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے، جو شخص رکھتا ہے روزہ شوال کے مہینے میں، پہلے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر جب شوال کا مہینہ آیا تو پھر اس میں 6 روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے پورے سال روزے رکھنے کا۔ اور جو شخص روزہ رکھے، یعنی کہ روزہ رکھے محرم کی 10 تاریخ کا، اور جو شخص روزہ رکھے جو ہے 9 ذی الحجہ کا، یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو عزیز دوستو، ان روزوں کا اہتمام کریں، لیکن فرض روزوں کو ضرور رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے جب بد دعا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ اس لیے اس کا رکھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، یعنی روزے کا اہتمام نہ کیا، تو عزیز دوستو، وہ جو جنت کے دروازے کھلے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوں گے، وہ جو جہنم کے دروازے بند ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوں گے، اور شیاطین جو قید کر دیے گئے ہیں عزیز دوستو، ان کی رسائی بھی ہم تک پہنچ جائے گی یا پھر ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس رمضان کی مکمل طریقے سے اس رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو معاف فرمائے اور حق باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔